لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي سيدنا ونبينا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم أجمعين ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون درود پڑھ دیجئے محمد معزز سامعین، کربلا مقدسہ سے خبر آئی ہے اور افسوسناک خبر ہے۔ آیت اللہ سید محمد تقی طباطبائی آیت اللہ خوئی کے خاص شاگردوں میں سے تھے، اور منہاج الصالحین جو ایک رسالہ عملیہ ہوتا ہے کسی بھی مرجع کا، اور ایک ہوتا ہے مجتہد کے مبانی، یعنی جو اس کا اجتہاد ہوتا ہے۔ تو مجتہد جب رسالہ عملیہ اپنا لکھ دیتا ہے تو اس کے جو شاگرد ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے استاد نے یہ فتویٰ کیوں دیا، اس کے پیچھے دلیل کیا ہے، یہ فتویٰ کیوں دیا، اس کے پیچھے دلیل کیا ہے۔ تو انہوں نے مبانی منہاج الصالحین آیت اللہ سید خوئی جو ان کے استاد تھے اس پر جو مبانی لکھے تھے، اور اس کے علاوہ عزاداری کے اعتبار سے ان کی بڑی خدمات ہیں۔ آج وہ اس دنیا دار فانی سے رخصت کر گئے، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے، شب جمعہ بھی ہے، اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے، سید بزرگوات کو یاد کرتے ہوئے، ملت کے شہداء کو یاد کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ دیکھیے، ابھی ہمارے بزرگ جو ہے وہ عزاداری کے حوالے سے پڑھ رہے تھے، مجھے میر انیس کے کچھ اشعار یاد آ گئے۔ میر انیس نے جب بزم عزا کو دیکھا، میر انیس نے دیکھا تو ایک مرتبہ لکھتے ہیں، مردم کے لیے واجب عینی ہے یہ زاری، مردم کے لیے واجب عینی ہے یہ زاری، رونا ہی وسیلہ ہے شفاعت کا ہماری، ہے وقت معین پہ ادا طاعت باری، یہ خیر ہے وہ خیر جو ہر وقت ہے جاری، رو لو کہ پھر یہ وقت یہ مہلت نہ ملے گی، رو لو کہ پھر یہ وقت یہ صحبت نہ ملے گی، جب آنکھ ہوئی بند تو مہلت نہ ملے گی۔
کیا ہے عزاداری؟ دیکھیے میر انیس کیا لکھ رہے ہیں؟ مردم کے لیے واجب عینی ہے یہ زاری. کچھ چیزیں ہیں جو اگرچہ کہ بالاصل مستحب ہوتی ہیں، مگر ان کے اثرات اتنے زیادہ قوی ہوتے ہیں کہ جس کے لیے انسان کون سی تعبیر استعمال کرے. پھر اس کے بعد لکھتے ہیں قدسی کو نہیں بار یہ دربار ہے کس کا. دیکھیے امیر انیس کس طریقے سے روایتوں کو سمیٹ رہے ہیں. قدسی کو نہیں بار یہ دربار ہے کس کا. قدسی کو نہیں بار یعنی پروردگار عالم کو برا نہیں لگ رہا کہ یہ کس کا دربار ہے. قدسی کو نہیں بار یہ دربار ہے کس کا. فردوس کو ہے رشک یہ گلزار ہے کس کا. فردوس کو ہے رشک یہ گلزار ہے کس کا. فردوس کو ہے رشک یہ گلزار ہے کس کا. پھر کہتے ہیں سب جن سے شفاعت ہے یہ بازار ہے کس کا. سب جن سے رونا، مرثیہ، ماتمداری، مجلس، مصائب، سبیل، تابوت، سب جن سے شفاعت ہے یہ بازار ہے کس کا. خود بکتا ہے یوسف یہ خریدار ہے کس کا. ارے یہ عزاداری حسین تو وہ ہے خود بکتا ہے یوسف یہ خریدار ہے کس کا. پھر میر انیس کہتے ہیں ملتی ہے کہاں مفت متاع حسن ایسی، دیکھی نہیں انجم نے کبھی انجمن ایسی. دیکھیے کیا تعبیر ہے، ملتی ہے کہاں مفت. ایسا لگ رہا ہے کہ خدا جنت مفت بانٹ رہا ہے. ایک آنسو مثل جناح البعوضہ، مچھر کے پر کے برابر بھی اگر آنسو آ جائے، روایت کا جو وجبت لہ الجنہ، اس پہ جنت واجب ہے. اب لوگ سوال کرتے ہیں کہ مولانا یہ جنت واجب ہے، یہ تسامح ہوگا. بھائی اس موضوع کے اوپر 100 سے زیادہ روایتیں ہیں. 100 سے زیادہ روایات. کیسے تسامح؟ مبالغہ ہوگا. کیسے مبالغہ؟ یہ الگ بات ہے کہ اس روایت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وجبت لہ الجنہ، ایک آنسو کا قطرہ. تو دیکھیے یہ عزاداری. اور آج مجھے موضوع بھی وہیں پر لے کے جانا ہے، سید سجاد کی زندگی سے ہوتے ہوئے، کیونکہ وعدہ کیا تھا کہ آج بھی سید سجاد کی زندگی کے کچھ پہلو بیان کروں گا. تو آپ دیکھیے جہاں پر سید سجاد مولا امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام صلی علی محمد اپنی زندگی میں باقی چیزوں کا خیال رکھ رہے ہیں. اور کس انداز سے. کل میں نے آپ کے سامنے کچھ مثالیں پیش کی تھی، آج کچھ اور مثالیں پیش کرتا ہوں. کس انداز سے خیال رکھا جا رہا ہے. حقوق العباد کا ایک طرف خیال، حقوق خدا کا دوسری طرف خیال. کل بھی میں نے آپ کے سامنے کچھ مثالیں پیش کی تھی. یعنی دیکھو سید سجاد یہ بتا رہے ہیں کہ مومن کی زندگی حقوق العباد اور حقوق اللہ کے درمیان ہے. ایسا نہ ہو کہ تمہاری زندگی کے اندر حقوق العباد پامال ہوتے ہوئے نظر آئیں. ایسی زندگی بھی نہیں چاہیے. ایسا بھی نہ ہو کہ تمہاری زندگی کے اندر حقوق اللہ پامال ہوتے ہوئے نظر آئیں. مومن کی زندگی کیسی ہوتی ہے سید سجاد بتا رہے. دیکھیے کل میں نے کچھ مثالیں پیش کی تھی، سوال کرنے والا آیا. آج ایک اور روایت سنیے. روایت کیا کہہ رہی ہے؟ قانا یعول مئۃ اہل بیت من الفقراء اہل المدینہ. سید سجاد فقراء اہل مدینہ میں، حکومت نہیں ہے سید سجاد کے پاس. سید سجاد کی بیماری اور سید سجاد کی ناتوانی کا اندازہ آپ کو ہے کہ کتنے ناتواں تھے، کتنے کمزور ہو گئے تھے کربلا کے بعد. مگر اس کے باوجود بھی کانا یعول مئۃ اہل بیت من الفقراء اہل المدینہ. سید سجاد 100 گھرانے کو کھانا کھلاتے تھے. مدینے کے 100 گھرانوں کو کھانا کھلاتے تھے.
اور اس کے بعد راوی کہتا ہے کہ جب سید سجاد کو غسل دیا جا رہا تھا تو سید سجاد کی پشت پہ نشان تھے. اور نشان کیسے تھے؟ کل میں نے مصائب میں جملہ بیان کیا تھا، مگر آج عبارت سنیے، عربی عبارت سنیے. مثل رکب الابل، ایسے نشان تھے جس طریقے سے اونٹ پر جب سامان سوار کیا جاتا ہے تو جب وہ سامان کو ہٹا لیا جاتا ہے تو اونٹ کی پشت پہ کیسے نشان ہوتے؟ سید سجاد کی پشت پہ ایسے نشان تھے. اپنے کاندھوں پر بوری ڈال کر. اور یہ سب پتا کیسے چلا؟ دیکھیے پوشیدہ بھی دیکھیے کس طریقے سے یہ سب پتا کیسے چلا کہ یہ سید سجاد تھے کھانا کھلانے والے. پتا اس وقت چلا کہ جس دن سید سجاد کا انتقال ہوا 25 محرم کو، جب 26 محرم کو ان فقراء کے گھر کھانا نہیں پہنچا تو سمجھ میں آیا کہ وہ کھانا دینے والا کون تھا؟ پرورش کرنے والا چلا گیا. کس انداز سے یہ ہے زندگی سید سجاد. یہ ہمارے ائمہ نے ہم کو بتایا کہ دیکھو جو سجاد حقوق اللہ میں کس حد تک سخت ہے. ابھی مثالیں کل بھی پیش کی تھی، ابھی کچھ 2-3 مثالیں آج بھی پیش کروں گا. وہ سید سجاد جب حقوق العباد کو ادا کر رہا ہے تب بھی آپ دیکھیے کس انداز سے حقوق العباد کو ادا کیا جا رہا ہے. کون ہے سید سجاد؟ اذا جاءہ طالب علم، جب سید سجاد کے پاس ایک طالب علم آیا. ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. اذا جاءہ طالب علم، آپ لوگ میری طرف متوجہ ہو جائیں، ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. اذا جاءہ طالب علم، جب سید سجاد کے پاس ایک طالب علم آیا، علم حاصل کرنے والا. دیکھیے علم کی فضیلت حقوق العباد میں سے ہے نا، بندوں کے حقوق میں سے ایک شخص علم حاصل کرنے کے لیے آ رہا ہے. تو کیا کہتے تھے سید سجاد اس کو؟ مرحباً بوصیت رسول اللہ. مرحباً بوصیت رسول اللہ. یہ جملہ کب استعمال ہوتا ہے مرحباً بوصیت رسول اللہ؟ مثال کے طور پر مثال دیتا ہوں، خدا میرے والد بزرگوار کو حیات دے. فرض کیجئے کہ وہ اس دنیا سے جب گئے تو مجھ سے کہا کہ میرے جانے کے بعد اپنے چھوٹے بھائی کا خیال رکھنا. میں نے اپنے چھوٹے بھائی کو جو چیز اس نے مانگی اسے دے دی، اس کا بہت خیال رکھا. توجہ ہے آپ کی؟ اس کا بہت خیال رکھا میں نے. ایک دن میرے بھائی نے مجھ سے پوچھ لیا کہ آپ میرے لیے یہ سب کچھ کیوں کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا بے وصیت والدی، بے وصیت والدی، کیونکہ میرے بابا نے مجھے وصیت کی تھی کہ تمہارا خیال رکھنا. سید سجاد کیا کہہ رہے ہیں؟ جب کسی طالب علم کو آتے ہوئے دیکھا تو کہہ رہے مرحباً بے وصیت رسول اللہ، خوش آمدید، ویلکم. اس کو خوش آمدید کہ رسول اللہ نے ہم سے کہا تھا جس کے بارے میں کہ ان کا خیال رکھنا. طالب علم کا اس انداز سے خیال رکھنے کو کہا گیا. اور پھر اس کے بعد سید سجاد کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ جب اذا خرج طالب العلم من منزلہ لم یضع رجلہ علی رطب ولا یابس من الارض الا صبحت لہ الى ارزین السابعہ. جملہ توجہ سے سنیے گا، طالب علم کی فضیلت کیا بیان کی جا رہی ہے. یہ جب آپ لوگ یہاں پر آئے نا، آپ علم حاصل کرنے کے لیے آئیں. حسین کی مجلس میں آنے کا ثواب الگ ہے، اسے تو ابھی آپ چھوڑ دیجئے، ایک طرف رکھ دیجئے. جب یہاں پر آئے ہیں کیا تھا ذہن میں؟ آل محمد کے علم میں سے کچھ کرنیں ملیں گی، آل محمد کا کچھ علم حاصل ہو جائے گا. سید سجاد کیا کہہ رہے ہیں؟ اذا خرج طالب العلم من منزلہ، جب طالب علم اپنی منزل سے نکلتا ہے، لم یضع رجلہ علی رطب ولا یابس، وہ چاہے خشکی پہ اپنے قدم کو رکھے چاہے نمی پہ اپنے قدم کو رکھے، جس جگہ پر وہ قدم رکھتا ہے
زمین پر جس جگہ وہ قدم رکھتا ہے سبحت لہو، وہ زمین اس کے لیے تسبیح کرتی ہے. جس طرح سے ابھی آپ نے کہا نا سبحان اللہ، زمین کہتی ہے سبحان اللہ، اور یہ زمین کی صرف تہ سبحان اللہ نہیں کہتی، پہلی تہ صرف سبحان اللہ نہیں کہتی کہ جس پہ قدم رکھا، بلکہ سید سجاد کہہ رہے ہیں سبحت لہو الی اراضین السابعہ، یہ زمین 7ویں زمین تک اس شخص کے حق میں سبحان اللہ کہتی. ایک طالب علم کو کس انداز سے، دیکھیے یاد رکھیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اپنا ذہن تنقیدی ذہن مت بنائیے، اپنے دماغ کو تنقیدی دماغ مت بنائیے، اپنے ذہن کو تعمیری ذہن بنائیے. دماغ کو کبھی تنقیدی ذہن مت بنائیے، تعمیری ذہن بنائیے. صرف یہ مت دیکھیے، صرف غلط چیزوں کو ہائی لائٹ مت کیجیے. دیکھیے مولانا نہج البلاغہ میں ایک جگہ پہ کہہ رہے ہیں اگر کوئی شخص ایک اچھائی کرے تم اس کی ایک اچھائی کو مشہور کر دو. اللہ اکبر، فلسفہ سمجھا رہے مولا امیر، تم اس کی ایک اچھائی کو مشہور کر دو. کہ مولا کیوں؟ کہا اس لیے جب وہ دیکھے گا کہ مجھے ایک اچھائی کی وجہ سے لوگوں نے اتنا پسند کیا، وہ دوسری اچھائی کرے گا. تنقیدی ذہن مت بنائیے، تعمیری ذہن بنائیے. ہمارے یہاں تنقید بہت ہو گئی، علماء نے خمس کھا لیا، مختلف باتیں چلتی رہتی ہیں. کبھی آپ خود ان کے گھر پر کچھ دینے گئے تھے؟ کبھی خود گئے تھے کچھ دینے کے لیے؟ میرے گھر پر تو آج تک کوئی نہیں آیا، اللہ کرے آئے بھی نہ. دعا بھی یہی ہے خدا سے کہ آئے بھی نہ، کیونکہ جس کو پتا ہو کہ ربوبیت کہاں سے ہے، پلتا انسان کہاں سے ہے، وہ دنیا والوں کے آگے ہاتھ ہی کیوں پھیلائے. خدا کرے کہ کوئی آئے بھی نہ. جب تک خود پہلا قدم مت بڑھاؤ، تنقید مت کرو، تنقیدی ذہن مت بناؤ، تعمیری ذہن بناؤ. اس امام بارگاہ میں آپ آتے، آپ کو 10 نقص نظر آئیں گے، 50 اچھائیاں نظر آئیں گی. اگر صرف نقص ہی بیان کرتے رہیں گے تو یاد رکھیے جھگڑا و فساد ہوگا. تعمیری چیز کو ڈھونڈیے، کچھ کام خود سے آ کے کر دیجئے. کہ یہاں پر مثال کے طور پر بعض جگہ ہوتا ہے، میں نے پوچھا صاحب وہاں پر آپ کیوں نہیں آتے؟ کہا مولانا صاحب حدیث سے قصہ پڑھنے والا ہی 10 منٹ لیٹ آتا ہے. میں نے کہا آپ خود جا کے پڑھ دیتے، آپ خود جا کے پڑھ دیتے، پہلے شخص آپ بن جاتے. تنقیدی ذہن مت بنائیے، یہ ہمارا مسئلہ ہے آج کا. تعمیری ذہن بنانا شروع کریں، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. مولانا نے خمس کھا لیا، آپ کو پتہ ہے خمس کے اوپر روایتیں کیا ہے؟ پتہ ہے آپ کو؟ ایک روایت پیش کروں. روایت کا جملہ یہ ہے کہ جس دن تمہیں پہلا منافع حاصل ہو اس دن تم پر خمس واجب ہو گیا. یہ کچھ روایتوں کا مفہوم ہے. جس دن تمہیں پہلا منافع حاصل ہو، مثلا فرض کریں آج میں نکلا، میں نے اپنی گھڑی بیچی، مجھے 25 روپے ملے، فوراً سے مجھ پر 5واں حصہ خمس کا واجب ہو گیا. لیکن تمہاری سہولت کے لیے اب جو دوسری روایت ہیں جس میں 1 سال کی قید ہے، 1 سال کے بعد دینا، لیکن تمہاری سہولت کے لیے کہ کہیں ہمارے ماننے والے فقیر نہ ہو جائیں، ہم نے ان کے لیے یہ آسانی دی کہ 1 سال کے بعد دینا. 1 سال تک کے لیے ہم نے اپنا خمس تمہارے لیے حلال کیا. تو وہ لوگ کہ جو علماء سے یہ بات کہتے ہیں، میں ان سے دستے ادب جوڑ کے کہوں گا قبلہ 1 سال تک تو آپ کھاتے ہیں، 1 سال کے بعد ہمیں ملتا ہے. تو جب 1 سال تک آپ کھا رہے ہیں اور 1 سال کے بعد اگر کچھ بچ جائے، یہ بعزت اسلام کی حفاظت کیسے ہوگی؟ ہر جگہ پہ تنقید، کام کرنے نکل جائیں تو تنقید. یہ دیکھو اب انہیں پیسوں کی لالچ آ گئی ہے، یہ ممبر پہ اللہ اللہ کرنے والے، انہیں کمائی سے کیا غرض؟ معاشرے کو تنقیدی مت بنائیے. جب تنقیدی معاشرہ بنائیں گے، آپ یقین جانیں بہت سے پڑھے لکھے ایسے لوگ ہیں کہ جو آل محمد کے دین کی طرف آنا چاہتے ہیں مگر اسی تنقید کی وجہ سے نہیں آتے. 5 انگلیاں کہیں پر بھی برابر نہیں ہوتی. اسی لیے مولا نے کہا تھا نا، اما لیس بین الحق والباطل الا 4 اصابع. حق اور باطل کے درمیان کتنا فرق ہے؟ امام نے کہا 4 انگلیوں کا فرق ہے. لیس بین الحق والباطل الا 4 اصابع، صرف 4 انگلیوں کا فرق ہے. پھر اس کے بعد امام نے کیا کہا، کیا کیا؟ فجمع اصابعہ ووضعها بین عینہ واذنہ. ایسے رکھ دی امام نے 4 انگلیاں.
4 انگلیوں کو جمع کیا، وضعها بین اذنہ، کان اور آنکھ کے درمیان رکھ دی. پھر اس کے بعد امام نے کہا ان تقول سمعت فہو باطل، جب تم یہ کہو نا کہ میں نے سنا تو یہ باطل. وان تقول رأیت فہو حق، جب کہو نا کہ میں نے خود دیکھا، میں نے خود دیکھا تو یہ حق ہے. اب میں آپ کو یہ حدیث ہے نا، یہ حدیث، مجھے ایک بات بتائیے، اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، یہ بتائیے کیا نبوت کو ہم نے اور آپ نے دیکھا؟ سمع تو ہم نے سنا، اور رسول بھی کہہ رہے سلام و میرے آخری دور کے بھائیوں پر، ہم اخوانی، وہ میرے بھائی ہیں. کہا یا رسول اللہ کیوں؟ کہا مجھے دیکھیں گے نہیں مگر مجھ پر ایمان لائیں گے. بس یہی میرے موضوع کا جملہ ہے، یہاں پر سن لیجئے، مجھے دیکھیں گے نہیں مگر مجھ پر ایمان لائیں گے. اسلام پورا کا پورا آپ کو لاجک سے سمجھ میں نہیں آئے گا، اگرچہ کہ اسلام حکمت کا دین ہے. مومن کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتا ہے. اگر سب کچھ آپ کو عقل سے ہی ایمان رکھنا تھا تو پھر آپ نے اسلام کیا لائے؟ اسلام کا مطلب یہ سر جھکانا. پھر آپ نے سر کیا جھکایا؟ تو رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اچھا حق اور باطل کے درمیان 4 انگلیوں کا فرق. تو رسول کو کیا آپ نے دیکھا؟ نہیں دیکھا. آپ نے سنا تو میں کہہ دوں باطل؟ اس کا مطلب ہے کہ اس روایت کو سمجھنا پڑے گا نا. یہ روایت کیا کہنا چاہ رہی ہے؟ یہ روایت کیا کہنا، کون سمجھائے گا اس روایت کو؟ یہ روایت یہ کہنا چاہ رہی ہے، یہ روایت اس مورد کے اندر ہے کہ جب معاشرے میں فتنہ پھیل جائے. توجہ کیجیے، جب معاشرے میں فتنہ پھیل جائے تو اس وقت مولا ایک قانون دے رہے ہیں، کیا اس وقت اگر تمہیں کوئی آواز آئے تو اس آواز پر کان مت دھرنا. اس وقت تک یقین مت کرنا کہ جب تک تم خود نہ دیکھ لو کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. جب معاشرہ فتنہ انگیز معاشرہ ہو جائے تو دیکھیے ایک طالب علم کی سید سجاد کس طریقے سے مرحباً بے وصیت رسول اللہ، ویلکم ویلکم، ان کے لیے خوش آمدید کہ جن کا خیال رکھنے کی رسول اللہ نے وصیت کی ہے. ایک طالب علم کا یہ مقام ہے. علماء کا مقام کیا ہوگا؟ تنقیدی ذہن مت بنائیے، تعمیری ذہن، اس جملے کو یاد رکھیے، تنقیدی ذہن مت بنائیے. جہاں آپ کے ذہن میں تنقید ہے سمجھنا وسواس شیطانی ہے، اب آپ کو کسی اور طرف لے جایا جا رہا ہے. اور یہی سید سجاد ہے. یہ 2 چیزیں سید سجاد کی حقوق العباد. اب ذرا دیکھیے حقوق پروردگار کو جب ادا کر رہے ہیں تو کس طریقے سے ادا کر رہے ہیں. راوی کہتا ہے میں نے کنیز سے پوچھا سید سجاد کی کہ میرے لیے وصف لی، میرے لیے بیان کرو سید سجاد کی کچھ فضیلتیں، کچھ صفات بیان کرو کہ سید سجاد کی صفات کیا ہے. تو کنیز نے سوال کیا، دیکھیے کنیز کا سوال بھی کتنا خوبصورت ہے. کنیز نے سوال کیا اتنبو او اختصرو، اتنبو او اختصرو. اتناب اور ایجاز علم بلاغت کی اصطلاح ہیں اور خطیب کو سکھائی جاتی ہیں، جو ممبر پہ خطبہ آتے ہیں ان کو سکھائی جاتی ہیں. اتناب کہتے ہیں بات کو طویل کھینچ کر بیان کرنا، ایجاز کہتے ہیں بات کو مختصر بیان کرنا. تو یہ خطابت میں ہوتا ہے. بعض اوقات یہ یاد رکھیے، یہ بھی چیز آپ کو سکھا، بعض اوقات خطیب درک کرتا ہے کہ کسی بات کو مجھے مختصر انداز میں بیان کرنا ہے، وہ مختصر انداز میں اس بات کو بیان کر کے آگے بڑھ جاتا ہے. اور بعض اوقات خطیب یہ درک کرتا ہے کہ نہیں اس بات کو مجھے تھوڑا وضاحت دے کے بیان کرنا ہے، تو وہ خطیب پھر اس بات کی وضاحت کرتا ہے. تو کبھی اگر آپ کو خطابت کا کوئی لفظ کوئی جملہ سمجھ میں نہ آئے تو اسے پوچھ لیا کیجئے، کیونکہ اس نے یہ درک کیا تھا کہ اس بات کو مجھے مختصر انداز سے بیان کرنا ہے. وہ مختصر انداز سے بیان کر کے چلا گیا، لیکن وہ مقام اتناب کا تھا. تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جب بہت سارے لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی تو خطیب اپنی بات کی پھر سے ممبر سے تکرار کر دیتا ہے تاکہ بہت سارے لوگوں کو، اکثریت کو بات سمجھ میں آ جائے کہ میں کہنا کیا چاہ رہا تھا. تو آپ کو خطابت میں اس طریقے سے نظر آئے گا. کبھی کبھار ایک مجمل بیان آتا ہے، پھر اس کے بعد ایک واضح بیان آ جایا کرتا ہے. تو اس طریقے سے انداز خطابت میں ہوتا رہتا ہے. اب وہ کنیز کیا پوچھ رہی ہے؟ اتنبو او اختصرو، یہ بتائیے کہ طویل بیان کروں یا مختصر بیان کروں؟ تو اس شخص نے کہا کہ اختصری، بس مختصر سا بیان کر دو، کیا کہنا چاہ رہی ہو.
تو اب دیکھیے مختصر سا بیان کیا ہے. وہ کنیز کہتی ہے ما اتیتہ بطعام نہارا قط وما فرشت فراشا لہو بلیل قط. وہ علی ابن الحسین، سن علی ابن الحسین کون ہے؟ سید سجاد وہ ہے کہ میں نے کبھی دن میں اس کے لیے کھانا تیار نہیں کیا، کبھی رات میں اس کے لیے بستر نہیں بچھایا. کون ہے سید سجاد؟ دن میں کبھی اس کے لیے کھانا تیار نہیں کیا، رات میں کبھی اس کے لیے بستر نہیں بچھایا. جو دن میں روزے دار ہو، جو رات کا نماز گزار ہو، وہ ہے علی ابن الحسین. ہے ادراک کر سکتے ہیں آپ؟ یہ تو ظاہری فضیلتیں تصور کر سکتے ہیں. جب ہمیں اس کا ادراک نہیں ہو سکتا تو ان کے علم کا کیا ادراک کریں گے؟ جس کا عمل ایسا ہو، توجہ کیجئے، یہی تو سارا مسئلہ ہے. جس کا عمل ایسا ہو وہاں پر عطا کیسی ہوگی؟ توجہ کیجئے، اس جملے کو یاد رکھیے. جب انسان عمل کا ادراک نہیں کر سک رہا تو اس عطا کا کیسے ادراک کرے گا کہ جو خدا انہیں دے رہا ہے؟ یہی تو وجہ ہے نا کہ وہاں عمل کیسا تھا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اور اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ إِنَّمَا نُطْعِمُ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شَكُورًا. توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ بیدار ذہن ہے تو میں فضیلت کا نقطہ دے دوں. دیکھیے یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک مرتبہ روٹیاں دے دی. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اور اس کے بعد کہہ رہے کیا کہہ رہے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء وشکورا. ہم نے یہ روٹیاں تمہیں اس لیے نہیں دی تھی کہ تم سے کوئی جزا چاہتے ہیں، بلکہ ہم نے تو یہ روٹیاں وجہ پروردگار کے لیے دی تھی. اب وجہ پروردگار کیا ہے؟ کل شیء فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اس دنیا کی ہر چیز فنا ہو جائے گی، اگر کچھ باقی رہے گا تو وہ تمہارے پروردگار کا چہرہ ہے. ارے یہ جانتے ہیں کہ باقی رہنے والی چیز کیا ہے؟ اپنا عمل دیتے ہیں تو باقی رہنے کے لیے دیتے ہیں، فنا کے لیے نہیں دیتے. فنا کے لیے عمل نہیں کرتے، سکھایا جا رہا ہے دیکھو اپنے عمل کو بقا کی طرف پلٹاؤ. کچھ دے کر جتا کر عمل کو ختم مت کر دو. اور پھر اب دیکھیے یہ سورہ آگے بڑھی. اب آل محمد کو خدا کیا کیا دے رہا ہے اس سورے کے اندر. جا کے سورہ حل عطا کا ترجمہ پڑھیے گا. اور اس کے بعد پروردگار عالم جب جزا دے رہا ہے کیا کہا؟ جملہ یاد رکھیں، جملہ یاد رکھیں. وہ جملہ کیا ہے؟ انما نطعم لوجہ اللہ. پھر کیا کہا؟ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. جزا نہیں چاہتے اور تم سے کوئی شکریہ نہیں چاہتے. اب دیکھیے توجہ کیجیے، جس انداز میں منع کیا تھا پروردگار نے اسی انداز میں جواب دیا. یہاں پر جملہ کیا؟ شکورا. جب پروردگار عالم نے جزا دی تو کہا اِنَّا سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. جو الفاظ یہاں سے نکل رہے ہیں اسی الفاظ میں جواب آ رہا ہے. اِنَّا سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. دیکھو تمہیں عمل پہ جزا نہیں چاہیے تھی نا، سعی کہتے کوشش کو. تمہیں عمل پہ جزا نہیں چاہیے تھی کیونکہ عمل تو تم نے وجہ خدا کی خاطر کیا تھا. توجہ کیجئے گا، تمہیں عمل پہ جزا نہیں چاہیے تھی، عمل تو تم نے وجہ پروردگار کی خاطر کیا تھا جو تم نے بتا دیا. اب اس آیت کے بعد پروردگار عالم نے جزا بیان کرنا شروع کی کہ ہم نے انہیں جنت کی نہریں بھی دے دی، ہم نے انہیں جنت بھی دے دی، ہم نے انہیں سب کچھ دے دیا. بھائی جزا تو نہیں چاہیے تھی، عمل تو وجہ پروردگار کی خاطر تھا، عمل تو ذات پروردگار کی خاطر تھا، جزا تو نہیں چاہیے تھی. لیکن دیکھو ہم نے تمہیں جزا دی تو کس پہ دی؟ اِنَّا سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. ہم تمہیں عمل پہ جزا نہیں دے رہے، کوشش پہ جزا دے رہے. محمد والے محمد صلوات. کوشش پہ جزا دے رہے ہیں.
اور توجہ کیجیے، اب میں سید سجاد پہ پھر سے آ جاؤں. یہی وجہ ہے کہ جب جابر ابن عبداللہ الانصاری نے مولا کی عبادت کا یہ عالم دیکھا، کیسا عالم ہے کہ راوی کہہ رہا ہے کانا یسقط منہ کل سنۃ سبع صفونات. کیوں سبع صفونات؟ ترجمہ کر رہا ہوں. کیوں سبع صفونات؟ لکثرت الصلاۃ. علی ابن الحسین کے عبادت کا عالم دیکھ لیجئے. علی ابن الحسین کے جسم سے ہر سال 7 جگہوں سے موضع سجدہ، مواضع سجدہ، سجدے کے اعضاء کتنے؟ 7. پیشانی، 2 ہتھیلیاں، 2 گھٹنے، 2 انگوٹھے. 7 جگہوں سے امام کے صفونات کو کینچی سے کاٹا جاتا تھا. اللہ، کس انداز سے عبادت! ہر سال کاٹا ہے. صفونات کس کو کہتے ہیں؟ صفونہ کی وضاحت کروں. اسی وجہ سے امام سجاد کا ایک لقب ہے ذو صفونات. ذو صفونات، ثا فا نون الف تے. صفونات کس کو کہتے ہیں؟ صفونات کہتے ہیں، آپ نے اونٹ کو دیکھا ہے؟ جب اونٹ بیٹھتا ہے اور کھڑا ہوتا ہے تو اونٹ کے جو جسم کے آگے کے 2 پیر اور پیچھے کے 2 پیر کی جگہ زمین پر لگتی ہے، اس پر دیکھا ہے آپ نے کیسے گھٹے ہوتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں صفونات. ہر رات 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے. 500 درخت تھے، ہر درخت کے پاس جا کے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. 500 درخت تھے، ہر درخت کے پاس جا کر 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. یہ عبادت سید سجاد ہے. اور جب وہ گٹے ہو جاتے تھے تو ہر سال کاٹا جاتا تھا. حداد کو بلایا جاتا تھا اور کاٹا جاتا تھا. ایک جملہ کہہ دوں، پتہ نہیں آپ تحمل کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے. سجاد نے بتا دیا اگر عزاداری پر پابندی ہو تو اس طریقے سے بھی عزاداری ہو سکتی، اس طریقے سے بھی عزاداری ہو سکتی ہے. تم نمازیں پڑھو، گٹے بڑھ جائیں گے، اسے کاٹا جائے گا. ایک درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. توجہ کیجئے کس انداز سے یہ میرا مولا عبادت کا عالم دیکھا. اب جابر ابن عبداللہ الانصاری کون ہے؟ جابر ابن عبداللہ الانصاری جو 5ویں امام کے پاس بھی گئے. 5ویں امام تک رسول اللہ نے ان کو سلام دیا تھا، جب تم میرے 5ویں نائب سے ملو تو وہ سلام پیش کر دینا. تو جو 4تھے امام کے پاس آئے اور امام سے کہنے لگے، دیکھیے توجہ کیجیے، یہ جو شبہ آج ہمارے اوپر بھی آتا ہے نا. 4تھے امام سے کہنے لگے مولا آپ کو نمازوں کی کیا ضرورت؟ مولا آپ کو نمازوں کی کیا ضرورت ہے؟ مولا آپ کو اتنی عبادتوں کی کیا ضرورت ہے؟ مولا بس اب کچھ کم کر دیجئے. امام نے کہا، پہلا جواب جابر کو نفسی دیا، کہا یہ بتاؤ جابر کیا رسول خدا کو عبادتوں کی ضرورت تھی؟ کیا رسول خدا کو عبادتوں کی ضرورت تھی؟ دیکھو جابر ہے، اب سوال کرنے والا بھی جابر ہے کہ جس نے 7 معصومین کے دور کو درک کیا ہے، جس نے 7 معصومین کی زیارت کی، اب جانتا ہے کہ یہ گھرانہ کیسا ہے. اسی لیے جابر کو یہ جواب دیا جا رہا ہے. کہا یہ بتاؤ کیا رسول اللہ کو ضرورت تھی؟ جابر خاموش ہو گئے. کہا جابر ایک اور جواب سن لو، افلا اکون عبدا شکورا، کیا تم نہیں چاہتے کہ میں پروردگار کا شکر گزار بندہ بنوں؟ کیا تم نہیں چاہتے کہ ہم پروردگار کے شکر گزار بندے بنے؟ ارے اس نے اتنی نعمتیں دی، ہم اس کا شکر کیسے ادا کریں گے؟ یہ سید سجاد ہیں کہ جس نے اتنی نعمتیں دیں اس کا شکر اس طریقے سے ادا کیا جا رہا ہے. اور دیکھیے یہ توجہ کیجئے، یہ جو آج کل مسائل ہمارے درمیان ہیں یہ تو کربلا کے بعد ہی حل ہو گئے تھے. یہ تو کربلا کے بعد ہی یہ مسائل سارے حل ہو چکے تھے. جو آج مسئلہ کھڑا ہے نا، اگرچہ کہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہے بھی نہیں، بہت چھوٹا سا مسئلہ ہے. مومنین آتے سوال کرتے مولانا یہ عزاداری اور نماز. میں نے کہا بہت آسان سا مسئلہ ہے. لَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تو ہر ایک کا امتحان لیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے دور میں امتحان عزاداری اور نماز کے درمیان چل رہا ہے. تو جب امتحان عزاداری اور نماز کے درمیان چل رہا ہے تو اس کا حل تو بہت آسان سا ہے. صف ماتم میں کھڑے ہونے والے صف نماز میں بھی آ جائیں، صف نماز میں کھڑے ہونے والے صف ماتم میں بھی آ جائیں.
پر محمد و آل محمد صلوات. اللہ صلی ارے صرف ایک صف کو دوسری طرف کیوں لانا چاہتے ہو؟ اس صف کے لوگوں کو بھی تو کہو کہ اس طرف جائیں. امتحان تو دونوں کا ہے. بچانا اگر دونوں چیزوں کو ہے تو اس طرح سے بچانا ہوگا. اب جب یہ جواب بھی ہو گیا، میں نے کہا تھا والذین فی قلوبہم زیغون، جن کے دلوں کے اندر مشکل ہے ان کا علاج بھی مشکل سے ہوتا ہے. اب ایک نئی چیز آ گئی. کہ یہ بتائیے، بہت تحمل مزاجی سے سنیے گا اس بات کو. کہ یہ بتائیے، اور میں فقہ سے مثالیں بھی پیش کر دوں گا. کہ یہ بتائیے مولانا، اگر نماز کا وقت ہو رہا ہے تو افضل عزاداری ہے یا افضل نماز ہے؟ نیا سوال آ گیا. یہ سارے سوال جو ہے نا یہ شبہات ہیں. مجھے آپ ایمانداری سے بتائیے، اتنے بڑے مجمع میں کوئی ایک مومن ایسا بیٹھا ہے جو نماز کے عین وقت پر آج تک اس نے مجلس رکھی؟ اتنا بڑا مجمع، یہاں سے پہلے شخص سے لے کر وہ آخری شخص تک، کوئی ایسا شخص ہے؟ اگر کبھی ہو بھی گیا تو غلطی سے ہو گیا، اتفاق سے ہو گیا. میں نے کہا تھا تنقیدی ذہن مت بنائیے، تعمیری ذہن بنائیے. تنقیدی ذہن مت بنائیے. اچھا اور دوسری مثال بھی دے دوں. اب فقہ سے کچھ مثالیں سن لیجئے. آپ اول وقت پر نماز پڑھنے مسجد میں جا رہے ہیں. آپ مسجد میں داخل ہی ہوئے تھے کہ دیکھا تھا کہ بلی نے مسجد جو ہے وہ نجس کر دی. بلی نے مسجد نجس کر دی. اب مجھے آپ یہ بتائیے، آپ کے اوپر پہلے نجاست صاف کرنا واجب ہے یا پہلے نماز پڑھنا؟ بتائیے بھائی، فقہ جاننے والے لوگ بیٹھے ہوئے، اس منبر سے تو دروس ہی ہوتے ہیں. بتائیے نجاست صاف کریں گے پہلے آپ؟ تو آپ مجھے یہ کہنے کا حق دیتے ہیں آپ کہ میں یہ کہہ دوں کہ نجاست کو صاف کرنا نماز سے افضل ہو گیا؟ کیونکہ آپ کے یہاں پر تو معیار یہ ہے نا کہ جو چیز پہلے ہو وہ افضل، جو چیز بعد میں ہو وہ مفضول. تو اگر پہلے اور بعد کا فرق یہ ہے تو پھر کہوں گا چوتھے کو مفضول مان لیجئے، پہلے کو افضل. کن شبہات میں لے کے جایا جا رہا ہے شیعت کو؟ کن شبہات میں لے کے جایا جا رہا ہے؟ اور مثالیں دے دوں فقہ سے اگر آپ کو چاہیے تو، تھوڑی بہت مجھے بھی فقہ آتی ہے. سن لیجئے ایک اور مثال. نماز کے بعد لمحہ کے اندر، کتاب صلاۃ کے اندر شہید ثانی نے اس پر تعلیقہ بھی لگایا ہے. نماز کے بعد آپ کو تعقیبات انجام دینی ہے. جب آپ نے تعقیبات انجام دی تو تعقیبات کے اندر سے افضل تعقیبات ہے وہ ہے تسبیح جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. اب یہ بات آ گئی ہے تو سن بھی لیجئے اس تسبیح کا بھی ایک جملہ. ابن قوا اہل سنت کا راوی ہے، کہتا ہے علی نے اس تسبیح کی ایسے حفاظت کی کہ جنگ صفین کی رات، اللہ اکبر، صفین کی رات عجیب رات ہے، جنگ صفین کی رات بھی علی نے اس تسبیح کو فراموش نہیں کیا. میں نے دیکھا جنگ کی شدت ہے، علی تسبیح فاطمہ زہرا کا سہارا لے رہے ہیں. اب کوئی اگر مجھ سے پوچھے نا فاطمہ زہرا کی فضیلت کیا ہے، میں کہوں گا میدان جنگ میں جس کے ہاتھ کی روٹیوں نے علی کو قوت دی وہ ہے فاطمہ زہرا. علی کو دیکھنا ہے تو میدان جنگ میں دیکھو، فاطمہ زہرا کو دیکھنا ہے تو علی کی قوت میں دیکھو. جو کی روٹیاں تھیں مگر زہرا کے ہاتھ کی تھیں. تو دوسری مثال دے رہا تھا تسبیح فاطمہ زہرا. تو فقہا نے لکھا کہ تعقیبات کے بعد سب سے پہلے چیز جسے انجام دینا ہے وہ ہے سجدہ. انسان سجدے میں جائے، پروردگار عالم کا شکر کرے، اس کے بعد تسبیح فاطمہ زہرا پڑھے. تو وہاں پر شہید ثانی لکھتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تسبیح فاطمہ زہرا سے سجدہ افضل ہو گیا، بلکہ ہمارے پاس کثرت سے روایتیں ہیں کہ تسبیح فاطمہ زہرا اس سجدہ شکر سے افضل ہے. توجہ کیجئے گا، تسبیح فاطمہ زہرا اس سجدہ شکر، اس کا مطلب کوئی چیز اگر پہلے ہو جائے کوئی چیز بعد میں ہو جائے تو اس سے افضل اور مفضول کا پتہ نہیں چلایا جا سکتا.
یہ جو آپ نے اپنے ذہن میں ایک کلیہ بنایا کہ یہ چیز پہلے ہو گئی. ایک اور مثال دے دیتا ہوں, ایک اور مثال. اب فقہ آ گئی, تھوڑی بہت سن لیجئے, فقہ بھی تھوڑی بہت سن لیجئے. تو دیکھیے, توجہ کیجئے, تھوڑی بہت نہیں ویسے سننے, کم از کم عمل کے میدان کے اندر جو مسائل ہیں وہ تو مومن کو یاد ہونے چاہیے. اور میں آپ کو بار بار کہتا ہوں, میں کہتا ہوں یہ تو گردن کی آزادی ہے, یہ تو گردن کی آزادی ہے کہ آپ سے خدا پوچھے گا تو بتائیے گا, آپ کہیں گے بھائی بتائیے کیوں یہ عمل کیا تھا, کہا پروردگار اتنے سارے علماء سے پوچھا تھا, سب نے کہا تھا آغا سیستانی عالم ہے, لہٰذا ہم نے ان کی تقلید کر لی, اب تو جان اور یہ سیستانی صاحب جانے, مجھے جنت کا راستہ دے دے. بہت آسان ہے, یہ تقلید نے ہمارا مسئلہ بہت آسان کر دیا عمل کے میدان کے اندر. یقین جانیے ہماری گردنیں بچ گئی. ورنہ میں آپ سے کہوں اب ذرا توجہ کر کے بتائیے, مجھے بتائیے, نماز میں قرات کو پہلے انجام دینا ہے, سورہ اگر بھول گیا تو کیا کرنا ہے, رکوع کے اندر اگر 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا ہے یا سبحان ربی العظیم و بحمدہ پورا پڑھنا ہے. اب دیکھیے جب ساری روایتیں دیکھنے بیٹھیں گے تو پھر آپ کی زوجہ محترمہ آئے گی اور آپ سے کہے گی کہ ایک کام کرتے ہیں, کل سے میں آپ کو کھانے میں پیپر دوں گی, کل سے ہم کھانے میں پیپر کھائیں گے. تو آپ دیکھیں گے کہ کچن میں جو ہے وہ غذا کی جگہ پر کتابیں پڑھی ہوں گی. آج آپ بیوی سے پوچھیں گے کیا بنایا, تو وہ آپ سے کہے گی کہ آج جو ہے وہ اصول کافی کا ایک پرچہ تل رہی ہوں. کل پوچھیں گے کیا بنایا, کہا کہ آج منہاج الصالحین کا ایک پیپر تل رہی ہوں. تو پھر یہی کھانا پڑے گا. تو ہر ایک کی اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں. جب وہاں سے علم آ گیا, تقلید نے ہمارے مسئلے کو بہت آسان کر دیا. بات کو ادھر ادھر مت لے کے جائیے. اب مثال سن لیجئے, مثال یہ ہے کہ اگر افطار کے اوپر آپ کے ساتھ مومن بیٹھا ہوا ہو اور ادھر نماز ہو گئی ہو, تو کیا ہے شریعت کا حکم, پہلے مومن کے ساتھ افطار کر لو. کیوں؟ حرمت المؤمن افضل من کعبہ, مومن کی حرمت کعبے سے زیادہ افضل ہے. ارے بھائی اس سے غلطی ہو گئی ایک دفعہ, اگر ہو بھی گئی تو یہ قاعدہ جو ہمارے پاس ہے اس قاعدے کو ہٹائیے کہ جو چیز پہلے آ گئی تو ضروری ہے کہ وہی اسی کا درجہ بلند ہوگا. میں نے آپ کو پہلے ہی کہہ دیا, اگر یہی ساری ماننی ہے تو بہت سارے لوگوں نے, اور کثرت کو دیکھ کر کبھی بھی مت چلیے. اس لیے کہ جب جناب میثم تمار رسول خدا کے پاس کھڑے ہوئے تھے تو ایک جملہ کہا تھا رسول خدا نے, اذا رأیت الناس سلقا فی وادی ورأیت علیا سلقا فی وادی آخر. اے میثم جب دیکھنا کہ لوگ ایک رستے پر ہیں, علی ایک رستے پر جا رہے ہیں, فاتبع سبیل علی ابن ابی طالب, تو علی کے راستے کی پیروی کرنا, لوگوں کے راستے کو چھوڑ. نعرہ حیدری محمد و آل محمد صلوات. علی کے راستے کی پیروی کرنا. پوچھا میثم نے یا رسول اللہ کیوں؟ یہاں پر رسول اللہ نے کہا تھا الحق مع العلی والعلی مع الحق, ہے دار الحق حیث ما دار علی. حق وہاں گردش کرتا ہے جہاں علی گردش کرتا. یا علی یا علی یا علی. توجہ کیجئے. تو اب ایمان کا بھی ایک معیار بتا دیا نا, ایمان کا بھی ایک معیار بتا دیا. اور وہ ایمان کا معیار کیا بتایا؟ ایمان کا معیار بتایا لا علی لا یحبک الا مؤمن, علی تجھ سے محبت نہیں کرے گا مگر یہ کہ مومن. وَلَا يُبْغِضُكَ إِلَّا مُنَافِق, تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر یہ کہ وہ منافق ہوگا. یعنی رسول خدا نے, اب دیکھیے اصحاب کہتے ہیں, اس کے بعد جلال الدین سیوطی نے لکھا, اس کے علاوہ کئی ایک اہل سنت کے علماء نے اپنی تفاسیر میں لکھا کہ اس کے بعد طریقہ کار یہ تھا کہ جب ہمیں پہچاننا ہوتا تھا کہ ہمارا بچہ مومن ہے, اب میں اصطلاح بات جو ہے وہ الفاظ جو ہے میں دبا کے استعمال کر رہا ہوں, ورنہ یہ جو ہے لفظ جو ہے وہ کچھ اور ہے. یعنی اب میں اس کو صحیح انداز سے استعمال کروں, اگر ہمیں پتا کرنا ہوتا تھا کہ ہمارا بچہ ہے, اگر ہمیں پتا کرنا ہوتا تھا کہ ہمارا بچہ ہے یا ہمارا بچہ کسی اور کا بچہ ہے, تو ہم اس رستے پر لے جا کر بٹھا دیتے تھے جہاں سے علی گزر رہے ہوتے تھے. اگر بچہ علی کی طرف لپکتا تھا تو بچے کو اٹھا کر چوما کرتے تھے, اس سے کہتے تھے تیری ماں نے
خیانت نہیں کی. اگر بچہ علی سے دور ہٹتا تھا اسے چھوڑ کر چلے جاتے تھے. جا اپنے باپ کو جا کر ڈھونڈ لینا. جو ہے ان مسائل میں مت الجھیے, ان مسائل میں مت الجھیے. یہ مسائل اور اس کے ساتھ ساتھ اب دیکھیے سید سجاد ہے, کوئی سید سجاد سے بڑا آزادار ہے؟ کسی کا دعویٰ ہے سید سجاد سے بڑا آزادار ہے؟ کوئی سید سجاد سے بڑا زین العابدین؟ پروردگار نے کربلا کے بعد ہی پہلے امام میں دو چیزوں کو جمع کر دیا. دیکھو اب جو عزادار ہوگا وہ عبادت گزار بھی ہوگا, جو عبادت گزار ہوگا وہ سید سجاد کی طرح عزادار بھی ہوگا. مسئلہ حل ہو گیا. دونوں چیزیں انجام دینی ہے. کوئی زیادہ دلیل روایتوں وغیرہ میں کہیں مت جائیں, صرف یہ جملہ پیش کریں آپ سید سجاد سے بڑے عزادار ہیں. کہے گا نہیں. کہا تو یہی تو سید سجاد ہے کہ جو زین العابدین بھی ہے. کوئی نمازی آ جائے آپ کے پاس جس کا نماز کی طرف زیادہ رجحان ہو, اس سے کہیے آپ سید سجاد سے بڑے عبادت گزار ہیں, کہے گا نہیں. کہا وہ تو عزادار بھی ہیں. مسئلہ حل ہو گیا. اب بچا کیا مسئلے کے اندر؟ واضح ہو گیا. پروردگار عالم نے کربلا کے بعد ہی اس چیز کو واضح کر دیا کہ یہ دو چیزیں, اور کس انداز سے سید سجاد کی عزاداری ہے. سفینۃ البحار شیخ عباس قمی کی, مفاتیح الجنان صاحب مفاتیح الجنان, ان کی کتاب ہے سفینۃ البحار. بہار الانوار کے لیے انہوں نے ایک کشتی بنائی ہے کہ اگر کسی کو بہار میں سفر کرنا ہے تو وہ اس کشتی میں پہلے اس کتاب کو پڑھ لے. اس کتاب کے اندر آپ جائیے گا, وہ کتاب جو ہے وہ عربی اعتبار سے چلتی ہے, حروف تہجی کے اعتبار سے. طا عین میم طعما, باب طعما میں جائیے گا, وہاں پر شیخ عباس قمی نے لکھا ہے کہ جب کربلا کے بعد بنی ہاشم کی عورتیں ماتم کیا کرتی تھیں, سید سجاد اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا کرتے تھے. کھانا بنانے والا, عزاداری کا کھانا بنانے والا بھی اپنے آپ کو کم مت سمجھے. یہ کام بھی سید سجاد نے کیا. سید سجاد اپنے ہاتھوں سے کھانا, کس انداز سے؟ راوی کہتا ہے کان علی بن الحسین یبقى علی ابیہ الحسین 40 سنة, 40 برس سید سجاد روئے. وَكُلَّمَا وُزِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ طَعَامٌ إِلَّا بَكَى, مَا وُزِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ طَعَامٌ إِلَّا بَكَى. جب کبھی کھانا دیکھتے تھے روتے تھے, جب کبھی کھانا دیکھتے تھے روتے تھے. صحابی کہتا ہے کہ میں نے پوچھا مولا اما آن الى حزنک, مولا اما آن الى حزنک ان ينقضی, مولا کیا اب بھی آپ کا غم کم نہیں ہوا؟ کیا اب بھی آپ کا غم کم نہیں ہوا؟ سید سجاد کہہ رہے ہیں وے حق, وے حق. کیا بات کرتا ہے, عجیب و غریب بات کر رہے ہو. اور اس کے بعد سید سجاد نے کیا کہا؟ کانا یعقوب ان یعقوب کان لہو 12 ولدن, یعقوب کے 12 بیٹے تھے. قد غیب اللہ عنہ واحدا منہ, پروردگار عالم نے ایک بیٹے کو غائب کیا تھا. کتنا روئے؟ فبیضت عیناہ, فبیضت عیناہ, یعقوب کی آنکھیں سفید ہو گئی. اور پھر اس کے بعد کیا کہا؟ صرف آنکھیں سفید نہیں ہوئی, شاب رأسہ, یعقوب کے بال سفید ہو گئے. اور اس کے بعد سید سجاد نے کہا کہ صرف بال سفید نہیں ہوئے, صرف بال سفید. تھوڑا سا تحمل کر کے چلیے گا, ابھی میں منزل مصائب تک پہنچ رہا ہوں کیونکہ آج مجھے مولا عباس کے مصائب پڑھنے اور ایک وجہ سے, ایک خاص وجہ سے پڑھنے. تو صرف بال سفید نہیں ہوئے بلکہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مولا کہہ رہے ہیں وَحْدَوْدَبَا ظَهْرَهُ, یعقوب کی کمر جھک گئی. اب تو مجھ سے سوال کر رہا ہے
اب امام نے 3 لوگوں کو یاد کیا، 3 لوگوں کو یاد کیا، 3 شخصیتوں کو یاد کیا. کہا میرے بابا کو قتل ابی، اور پھر اس کے بعد کیا کہا؟ وَأَخِي، میرا جوان بھائی، وَأَمِّي، اور میرا چچا عباس. میری آنکھوں کے سامنے قتل ہو گئے. ارے میں گریہ نہ کروں؟ کون ہے عزاداروں؟ عباس جانتے ہو کون ہے عباس؟ چوتھے امام خاص کر کے چچا کو رو رہے ہیں. عباس کا الگ سے تذکرہ کیا جا رہا ہے. اور میں آج کیوں عباس کی مولا عباس کے مصائب پڑھ رہا ہوں؟ آگے نہاوندی، وجہ بتا رہا ہوں آپ مسقط کے مومنین کے لیے. آج میں مولا عباس کے مصائب پڑھ رہا ہوں کہ آگے نہاوندی کہتے ہیں کہ 7 محرم تھی اور اگلے دن 8 محرم تھی. 8 محرم کو مولا عباس کے مصائب پڑھے جاتے ہیں. کہا 7 محرم تھی، میں نے ایک مرتبہ ممبر سے کہا کہ کل جس شہر میں ان کی مجلس تھی، کہا کل اس شہر کے تمام بیمار لوگ اور جنہیں جو بھی کوئی بیماری ہو اسے کل مجلس میں جمع کرنا. کہا کل میں مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام کے مصائب پڑھوں گا اور مجھے یقین ہے کہ عباس سب کو شفا دیں گے. کہا اگلے دن میں ممبر پر گیا. ممبر کے بعد جانے کے بعد میں نے کہا میں نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا. تو کہا میں نے ممبر پہ بیٹھنے کے بعد کہا اے عباس میں حسین کا ذاکر ہوں، آج میری عزت رکھنا. عباس میں حسین کا ذاکر ہوں، آج میری عزت رکھنا، سب کو شفا ملنی چاہیے. اہل شہر کے لوگ کہتے ہیں کہ جتنے لوگ مجلس میں آئے تھے سب شفا لے کر گئے، سب شفا لے کے گئے عباس کے ذکر کی بدولت. ایک جملہ کہوں آپ کو، عباس کے مصائب سننے سے پہلے مقدمہ سنیے. عباس کو واسطہ دیا گیا حسین کا نا، آج اپنے بھائی کے صدقے میں، مگر کبھی حسین کو بھی عباس کا واسطہ دے کر دیکھنا. وجہ کیوں کہہ رہا ہوں، کیوں پیش کر رہا ہوں؟ جنگ موتا میں جعفر طیار کے دونوں بازو کٹ چکے تھے. راوی کہتا ہے کہ جب جعفر طیار کے دونوں بازو کٹ چکے، اس کے بعد مجھے علی ابن ابی طالب سے کبھی بھی کچھ مانگنا ہوتا تھا تو علی مجھے منع کر دیتے تھے. جب مجھے منع کر دیتے تھے تو میں کہتا تھا آپ کو جعفر کے بازوؤں کا واسطہ. جب میں جعفر کے بازوؤں کا واسطہ، کیونکہ دیا جاتا ہے ہاتھوں سے. دنیا میں ہر سخی نے سوالی کے واسطے ہاتھوں سے خود ہے اپنے خزانوں کے درواہ کیے. عباس وہ سخی ہے کہ جس نے دین کو ہاتھوں سمیت بھیک میں بازو عطا کیے. عباس نے بھیک میں بازو دے دیے. عزادارو جانتے ہو عباس کون ہے؟ عباس وہ ہے کہ زہیر کین نے عباس سے کربلا کے میدان میں کہا تھا انت الذی ادخرک ابوک لمثل ھذا اليوم. عباس تم تو وہ ہو کہ تمہیں مانگا ہی آج کے دن کے لیے گیا، تمہیں تو مانگا ہی آج کے دن کے لیے گیا تھا. جانتے ہو عباس کون ہے؟ شاعر نے شعر لکھا یوم ابا الفضل استجار بہ الہدی. کربلا کا عاشور کا دن وہ دن تھا ہدایت کے چراغ نے عباس کی پناہ لی. حسین نے عباس کی پناہ لی. ایک مرتبہ شعر لکھنے کے بعد، کاظم عذری ہے عربی شاعر ہے، شعر لکھنے کے بعد گھبرا گئے. کہا میں نے حسین کی شان میں جسارت تو نہیں کر دی؟ ارے ہدایت کا چراغ عباس کی پناہ لے. ایک مرتبہ جب سو گیا تو خواب میں آقا حسین آئے. کہا کاظم عذری مصرے کو مکمل کرو. جب گھوڑوں کی ٹاپوں سے کربلا میں گرد و غبار اڑی، حسین نے عباس کی پناہ لے لی. حسین نے عباس کی پناہ لی. ہاں زادارو یہ عباس ہے. وقت شہادت جانتے ہو ماجرہ کیا پیش آیا؟ ماجرہ یہ پیش آیا عباس گئے تھے خیموں کی طرف. ایک مرتبہ دیکھا کہ جہاں مشکیزہ رکھا جاتا ہے نا تو زمین پہ مٹی ہوتی ہے، مٹی پانی کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، مٹی نم ہو جاتی ہے. عباس نے دیکھا اس نمی کے گرد بچے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک چھوٹا سا بچہ اپنے پیٹ کو اس نمی پر ٹکائے ہوئے. عباس نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا چچا پیاس مارے ڈالی ہے. کہا چچا پیاس مارے ڈالی ہے. نمی کے گرد جمع ہو گئے تاکہ کچھ سکون ہو جائے. اب عباس سے برداشت نہ ہو. ایک مرتبہ مشکیزہ اٹھایا، حسین کے پاس چلے. کہا بس آقا آپ اجازت دیجیے. عباس صرف پانی لانے کی اجازت ہے. عباس صرف پانی لانے کی اجازت ہے. ادھر بچوں سے کہا بچوں بہت گریہ کرو گے.
بچوں بہت گریا کرو گے. بس عزادارو عباس چلے میں مصائب کو مختصر کر رہا ہوں. ایک وقت آیا جب مشکیزہ بھر کر واپس آ رہے تھے, ایک مرتبہ عباس کا دایاں بازو قلم ہوا, علم و مشکیزے کو بائیں ہاتھ میں سنبھالا. ایک وہ وقت آیا کہ بایاں بازو قلم ہوا, عباس نے علم کو گرنے دیا, مشک کو دانتوں میں لے لیا. سنو مقتل کا جملہ کیا ہے. راوی کہتا ہے مجھے ایسا لگا عباس کی روح عباس کے بدن میں نہیں ہے, مشک سکینہ میں. عباس کی روح عباس کے بدن میں نہیں ہے, مشک سکینہ میں. اور روتی ہوئی آنکھوں سے دعا کر لینا, پتہ نہیں عباس کس کو کیا دے دے. عزادارو عباس کی روح مشک سکینہ. راوی کہتا ہے اب تک عباس کے اندر امید تھی کسی طرح خیمے پہنچ جاؤ, مگر اب جو تیر مشک سکینہ پر لگا, عباس کے ہاتھ تو کٹ چکے تھے, اپنے زانوؤں سے گھوڑے کی رکاب کو موڑ دیا. اب مجھے خیموں کی جانب مت لے جا, بچوں سے وعدہ کیا تھا پالی لے کر آؤں گا. بس عزاداران امام مظلوم, یہی وقت تھا کہ آنکھوں میں ایک تیر لگا, آنکھوں میں ایک تیر لگا. عزاداران امام مظلوم چاہتے ہیں عباس کے آنکھوں کا تیر نکال دے. گریے میں میرا تھوڑا سا ساتھ دے دیجئے, زہرا آپ کی تمناؤں کو پورا کرے گی. عزادارو عباس چاہتے ہیں کہ اب آنکھوں سے, اب میں آپ سے سوال کروں, جس کے ہاتھ نہ ہو وہ آنکھوں سے تیر کیسے نکالے؟ عباس نے چاہا کہ جھک کر گھٹنوں سے اپنے آنکھوں کے تیر, ابھی جھکے ہی تھے, سر پر گرز کا وار ہوا, عباس کا سر شگافتہ ہو گیا. ایک مرتبہ زمین کربلا پر اب وہ شہزادی کے وہ بہن جو ذاکر سے کیے تھے, ذاکر تو نے میرے عباس کی مصیبت نہیں پڑی. کہا شہزادی عباس کی تو مصیبت. ارے تو نے وہ مصیبت کہاں پڑی, جب بھی کوئی بلندی سے زمین پر گرتا ارے اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا. میرا عباس جب بلندی سے زمین پر گرا, عباس کے ہاتھ کٹ چکے تھے, منہ کے بل زمین پر گرا. ایک مرتبہ آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. حسین دوڑتے ہوئے عباس کے پاس آئے. عزادارو جانتے ہو, ایک مرتبہ جیسے ہی حسین نے عباس کے سر کو اپنے زانوؤں پر رکھا, آخری جملہ آپ کی زحمت ہے تمام. عزادارو جو بے اولاد خدا اس کو اولاد دے دے. شب جمعہ آئے ہو نا, ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرو, جو بے اولاد خدا اس کو اولاد دے دے, جو رزق کے لیے آئے خدا اس کو رزق دے دے. ارے عزادارو دل میں محبت آل محمد لے کر جانا, عزادارو گریہ کرتے رہنا, دعا مانگ لینا. آخری جملہ پڑھو. ایک مرتبہ عباس کے سر کو اپنے زانوؤں پر رکھا, خون کو آنکھوں سے صاف کیا, ایک آنکھ سے تیر نکالا, خون کو صاف کیا. حسین نے دیکھا عباس رو رہے ہیں, گریہ کر رہے, دوسری آنکھوں سے آنسو نہیں ہے. ارے ایک مرتبہ سوال کیا, عباس رو کیوں رہے ہو, عباس رو کیوں رہے ہو؟ جملہ سننا, عباس کی وفا کو سلام کرنا. ایک مرتبہ کہا ارے آقا حسین, ابھی تھوڑی دیر پہلے, ابھی اس وقت تو میرا سر آپ کے زانوؤں پر ہے, کچھ دیر بعد آپ زمین کربلا پر ہوگے. ارے آپ کا سر کس کے ساتھ؟ میں کہوں گا عباس فکر نہ کر, ایک ماں آئے گی, اپنے بچے کے سر اپنے زانوؤں میں لے لی. ماتم حسین.